السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج ہم دو ٹاپکس پر بات کریں گے، ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاپکس، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو امپیکٹ پڑے گا آئندہ چند دنوں میں ہمارے پولیٹیکل سینیریو پر، اس کے حوالے سے بات ہو۔ پہلا آج بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات تھے ان کو پوسٹ پون کیا 2 ماہ کے لیے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ سرحد کی صورتحال اور سیکیورٹی کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کا بھی آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی ایسی سیکیورٹی کی صورتحال درپیش تھی ملک کو کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا یہ امپورٹنٹ ڈیسیژن جو ہے وہ لیا گیا۔ دوسرا ایک ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ آج آپ کو معلوم ہے کہ راولپنڈی بار میں وکلاء کا ایک فنکشن تھا جس میں اعتزاز احسن صاحب شریک تھے، اور اس میں ہنگامہ آرائی ہوئی، اس میں ہمارے جو کالیگز ہیں، میڈیا کے جو دوست ہیں، ان کے اوپر بھی حملہ ہوا اور ان کو زد و کوب کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ بہت دن ہو گئے تھے علامہ اقبال سے پروگرام کا آغاز نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ بانگ دراز سے یہ چند اشعار ہیں۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی، ابھی تک آدمی صید زبون شہریاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ علامہ اقبال کے چند اشعار ناظرین، اور اس میں ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ان کے اشعار ہیں اور ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح ایک لمحہ فکریہ کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا جو پیغام ہے اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ یہ علامہ اقبال کے چند اشعار، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ ضمنی انتخابات کے التوا کے حوالے سے ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت تقریباً یہ اعلان ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ 2 ماہ کے لیے آگے کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ سرحد کی صورتحال اور سیکیورٹی بتائی گئی۔ کنور محمد دلشاد صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایسے کون سے معاملات تھے جن کی وجہ سے یہ اعلان کرنا پڑا ہے۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق تمام جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، ان کے جو نمائندگان ہیں اور سیکرٹری انفارمیشن ہیں، انہوں نے سب نے جتنے بھی ان کے ہر رسپیکٹو پارٹی کے جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، انکلوڈنگ جناب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کنسرن سامنے آیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اور جہاں تک سرحد کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی دگرگوں صورتحال آج کل دیکھنے کو نہیں آ رہی، وہاں پہ تو حالات بلکہ پہلے سے خاصے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ 2 ماہ کے لیے ان الیکشنز کو آگے کر دیا گیا ہے، اور اس میں فیصلہ کس نے کیا ہے، فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا گیا ہے، مشاورت کس سے کی گئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن لینے سے پہلے مشاورت جو تھی وہ ضروری تھی، اور اس میں دیکھا یہ جانا چاہیے تھا کہ جب الیکشن پروسیس شروع ہو رہا تھا اور لوگ اپنے نامینیشنز پیپر جو ہیں وہ کل تاریخ تھی جمع کرانے کی، اس میں انہوں نے جمع کرانے تھے۔ آج ہم نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی لاہور میں اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ داخل کروائے، اسی طرح باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں انکلوڈنگ اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے بھی اس کو آج الیکشن پروسیس کا حصہ بنتے ہوئے ان میں آج نامینیشن پیپرز جو تھے وہ فائل کیے تھے۔ لیکن اس کے فوراً ہی بعد ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے جو مضمرات ہیں وہ خاص سے زیادہ ہیں، اور ہم یہ جانچنا چاہیں گے کہ مختلف لوگ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ان کا تاثر ہے۔ لیکن اطلاعات کے مطابق جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں ایک کنڈیمنیشن کا جو سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے آ چکا ہوا ہے۔ رحمان ملک صاحب اس کو کنڈیم کر چکے ہیں۔ شہری رحمان صاحب جو فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ہیں، انہوں نے اس کو سازش کے طور پر کہا ہے کہ یہ سازش ہے اس منتخب حکومت کے خلاف۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہی ایک دلچسپ اور بڑی ایسی ہے کہ جس میں کنسرن موجود ہے،
اور پوری قوم جو کہ اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہتی تھی اور ایک اگلا سٹیپ جو ہے وہ اٹھانا چاہتی تھی، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس میں مختلف لوگوں سے ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی شخصیت اس وقت لائن پہ ہیں اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. قمر دلشاد صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے لیکن ان کو چند امپورٹنٹ میٹنگز کی وجہ سے نہیں وہ آ پائے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ فون پہ ان سے رابطہ ہو اور ہم یہ بھی جانچنے کی کوشش کریں گے کہ سرحد میں مختلف لوگ جو ہیں امپورٹنٹ لوگ ان کی کیا رائے ہے. اس لیے ہم بات کرتے ہیں قمر دلشاد صاحب کے ساتھ، سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں. قمر دلشاد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دلشاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو فیصلہ ہے، کیا ہمارے پولیٹیکل سینیریو میں پہلے بڑے کوئی اچھے حالات تھے کہ آپ نے ایک اور بام شیل جو ہے اس کا اضافہ کر دیا؟ یہ کیا وجوہات تھیں جی اس کی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے جناب. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ صوبائی گورنمنٹ NWFP کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ریفرنس آیا. جی ان کے صوبائی ہوم سیکرٹری نے ایک الارمنگ پوزیشن پہ خط لکھا کہ جناب صوبہ سرحد میں آپ انتخابات کے لیے جو ہے اپنا سازگار ماحول نہیں ہے اور یہاں کی جو آپ کی جو آ رہی ہے سیکورٹی انوائرمنٹ وہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں. اور خاص طور پر کافی جگہوں کا ذکر بھی کیا کہ ان علاقوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی الیکشن کمپین شروع ہو سکے، تو آپ اس الیکشن کو ملتوی کریں. تو اب وہ ایک صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جب ایک الارمنگ پوزیشن ہمارے پاس موصول ہوئی، پھر ہم نے اپنے دیگر نمائندہ دفاتر ہیں الیکشن کمیشن کے، صوبائی الیکشن کمیشنر ہیں، پھر ہم نے اپنے ممبران الیکشن کمیشن کے سامنے یہ سارا کیس پٹ اپ کیا، پیش کیا کہ یہ صورتحال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ ایک صوبے آپ انتخابات نہیں ہو رہا، باقی جو ہمیں کرانا مناسب نہیں ہوتا. یہ صوبائی سیکرٹری صاحب دلشاد صاحب، صوبائی سیکرٹری صاحب نے کب آپ کو یہ لیٹر لکھا تھا؟ یہ ہمیں سیٹرڈے کو لکھا تھا اور آپ نے اس کے اوپر اتنی جلدی سے عمل کیا. آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ مختلف جو دیگر پارٹیز ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جب صوبائی آرڈر ہوتا ہے نا تو الیکشن کے کمیشن کے، ٹھیک ہے آپ درست فرما رہے ہیں، ان پرنسپل ایک جو لا اینڈ آرڈر کی صورت جب الارمنگ ہو جائے نا تو پھر ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کیا جاتا ہے اور ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کے تحت یہ سارا ہوا. لیکن اب بات یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو اب آپ نے فرمایا ہے اور دیگر اب ہمیں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بھی ہم فیڈ بیک دیکھ رہے ہیں، ہم صوبائی گورنمنٹ NWFP سے مشورہ کریں گے. نہیں لیکن میرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے، وہ سٹینڈ کرتا ہے اسی طرح. میرا صرف کنسرن اور کویسچن یہ ہے کہ آپ ابھی تو تیار ہیں اس کو واپس لینے کے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صوبائی سیکرٹری صاحب کے لیٹر کے بعد اگر آپ باقی دیگر پارٹیز سے مشورہ کر لیتے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، اسی طرح PMLN کے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب کنڈیم کر رہے ہیں اس کو. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج جو آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ان سے مشورہ لے لیا جاتا ہے اس کا ڈیسیژن لینے سے پہلے. اس کے بارے میں ٹھیک ہے، ہمیں جو فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے تو کل ہم انشاءاللہ چیف صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہم مشورہ کرتے ہیں کہ بھی آپ نے جو خط لکھا ہے اس کے بارے میں دوبارہ کیا سوچتے ہیں. تو ویسے مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن میں کوئی ڈیسائفر کرنے کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو ایک اگر آفیشیل لیٹر لکھتا ہے تو اس کو آپ ڈیسائفر کریں اور آپ دیکیں کہ وہاں پہ حالات واقعتاً اس طرح کے الارمنگ ہیں؟ کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق دلشاد صاحب کے ادھر تو حالات بہت بہتر ہیں پہلے سے. یہ نہیں ہوتا، یہ جب صوبائی گورنمنٹ دیتی خط اس کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے؟ چلیں دو چار حلقوں میں اگر نہیں بھی ہو سکتے تھے تو پورے پاکستان میں لکھا ہے ظاہر کہ جہاں ان کے تھا لکھ دیا کہ یہ ہمارے قابو سے باہر ہے، آپ انتخابات نہ کروائیے. لیکن اچھا ہوتا رہا، یہ نئی بات تو نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہا. جب بھی صوبائی گورنمنٹ نے ہمیں خط لکھا بائی الیکشن نہ کروائے تو نہیں ہوا. صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے تو ایک بہت نہیں، آئی ایگری ود یو. لیکن یہ ہے کہ جو حلقے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ حالات، بلکہ سوات کے بارے میں دیر کے حوالے سے وہاں پہ تو حالات اب کچھ بہتر ہو رہے ہیں پہلے سے. لکھ کر حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، وہ خود لکھ رہے ہیں. اچھا وہ تو لکھ رہے ہیں دلشاد صاحب. میرا کنسرن یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک میں ماشاءاللہ آج کل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بہتر ہے. آپ نے تو اس الیکشن میں خاص طور پہ 27 دسمبر کا جو محترمہ کا واقعہ ہوا تھا اتنا شدید قسم کا، اس کے بعد بھی آپ نے الیکشن فروری میں کروا ڈالے. بات ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، جائزہ لیا جا رہا ہے. اب ہم اس پہ دوبارہ اس کا غور کریں. کل ہم بات کرتے ہیں صوبائی چیف سیکرٹری NWFP کے ساتھ کہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اگر انہوں نے اپنا ریفرنس واپس لے لیا تو پھر الیکشن کمیشن بھی نظر ثانی کرنے کی پوزیشن ہو جائے گا.
اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی جو لیٹر ہے اس کو واپس وڈرا کر لیتے ہیں؟ اگر انہیں صوبائی گورنمنٹ نے اپنے ریفرنس کے بارے میں نظر ثانی کی کہ ہم جناب اس کو ٹھیک ہے اب ہم اس کو واپس لیتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ اپنا نظر ثانی کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ نہیں، لیکن اس میں مجھے صرف ایک چیز بتائیے گا کہ کیا اس سے الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ سفر نہیں کرتی؟ نہیں، الیکشن کمیشن کریڈیبلٹی ایسی باتوں پر نہیں ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، 4 جج بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے تمہارا فیصلہ کیا ہوتا ہے، سب دیکھا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پوری عوام کا بھی، سیاسی پارٹیوں کا بڑا احترام ہے، ان کی فیڈ بیک کا بھی بڑا احترام ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کی فیڈ بیک کا احترام کرتے ہوئے کل صوبائی چیف سیکرٹری اینڈ NWFP سے بات کریں گے۔ اچھا، اور کل بات کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ فیصلہ کریں گے کہ کیا؟ ہاں بالکل، انشاءاللہ پھر نظر ثانی کی جائے گی۔ اور اس پہ نظر ثانی کی جائے گی یا پرومس کر رہے ہیں کہ نظر ثانی ہوگی؟ میں پرومس نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں میں صوبائی چیف سیکرٹری سے بات کروں گا کہ اپنے ریفرنس کے بارے میں نظر ثانی، اگر وہ کہتے ہیں ہاں ہم اپنے خط پہ نظر ثانی کر رہے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے ہم یہ پیش کر دیں گے، انشاءاللہ اس پر نظر ثانی کر لیں گے۔ دیکھیں میں یہی بات کر رہا تھا دلشاد صاحب کہ یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ مذاق بن جاتا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کوئی مذاق ہے کہ ایک لیٹر آیا تو آپ نے اناؤنس کر دیا، دوسرا لیٹر آپ نے وڈرا کروایا تو آپ نے دوسرا اناؤنسمنٹ کر دیا۔ وائی ڈونٹ وی پلان اہیڈ؟ یہ ایک مذاق نہیں ہوتا، یہ زندگی کی سب سے بڑی سیکورٹی انسانوں کی سیکورٹی ہوتی ہے، اور اسے جب آپ یہ ایک صوبائی گورنمنٹ یا ایک گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جناب آپ ہم نے بڑی سیکورٹی ٹائٹ کر دیا، اس طرح سوسائڈر آپ کے شہر میں داخل ہو گئے، تو مذاق تو وہ نہیں کرتے، وہ آپ کو الارمی پوزیشن دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہیں گے جی 2 سوسائڈر آ گئے، پوری 10 کروڑ عوام کیسے یرغمال بن گئی، وہ تو نہیں ہوتا مائی ڈیئر۔ آپ دیکھیں نا، وہ اتنا بڑا خط لکھا جا رہا ہے، صوبائی NWFP گورنمنٹ خط لکھ رہی ہے کہ جناب اس فی الحال اس کے اوپر آپ انتخاب نہ کروائیے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کا احترام کیا۔ اب کل ان سے ہم بات کریں گے، انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے، پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا فیڈ بیک بھی ہمیں حاصل ہو گیا آپ کے خط کی وجہ سے، ان کے خط کی وجہ سے سارا فیڈ بیک ہمیں حاصل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم نے جائزہ لیا ہے، آپ کے لیے یہ فضا سازگار ہے، ہم آپ کو خط واپس لیتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے ہم ریکویسٹ کریں کہ سر انہوں نے یہ اپنا واپس کیا دلشاد صاحب پھر اوور نائٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ساری سچویشن چینج ہو جائے گی اور اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی اور سیکیورٹی کی صورتحال اوور نائٹ بالکل چینج ہو جائے گی؟ نہیں، ہم سے کل بات کریں گے ان سے، وہ کتنے دن کا ٹائم دیتے ہیں؟ چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ دن ہو گیا، آپ کم کریں، ہم کم کر دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ خیر کرے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بحثیت قوم تھوڑا سا ہو گیا ہوگا we must plan ahead، ہمیں جو بھی پلان کرنا ہو ہمیں تھوڑا سا پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے کیا معاملات ہیں، اور قومی معاملات خاص طور پہ قوم کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا، سب سے بڑی بات سیکورٹی ہوتی ہے۔ جلسہ بالکل ایگریڈ، لیکن یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ ان ٹریویلز میں سے اب باہر نکلنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ ان معاملات کو باہر نکلے گی۔ یہ بڑی قوم کی بڑی شعوری بیداری ہے، ہماری سیاسی پارٹیوں کی بڑی پیٹریوٹکزم ہے، ان کی بڑی محبت، ہمیں بڑے اچھے طریقے سے جب ان کا پیغام ملا، ہمیں ملا، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم نے کوئی وہ تو نہیں کرنا، ہم ان کو قدر کی نگاہ کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کل ہم چیف سیکرٹری سے بات کریں گے۔ چلے، اللہ کرے کہ سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ کل تک ٹھیک ہو جائے اور آپ اس پہ نظر ثانی کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ کنور دلشاد صاحب سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے اپنا نقطہ نظر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل بات کرنے کے بعد وہ لیٹر جو ہے جو NWFP گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملا ہے وہ وڈرا ہو جاتا ہے تو ہم بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں، اور اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی۔ پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی جس کے مطابق اب ضمنی انتخابات کو 2 مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، یعنی 18 جون سے 18 اگست تک انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشنز ہوں گے۔ اور ہم بات کر رہے تھے سیکرٹری الیکشن کمیشن دلشاد صاحب سے، اور وہ بتا رہے تھے کہ انہیں NWFP حکومت نے ان کے جو ہوم سیکرٹری ہیں انہوں نے لیٹر لکھا تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہوم سیکرٹری NWFP سے بات ہو، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس وقت ایک میٹنگ میں ہیں، اور ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ CM NWFP جناب امیر حیدر ہوتی صاحب سے بات ہو اور ان سے بھی ہم پوچھیں کہ یہ کس وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آج ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں بڑھتا ہوا، اور ہم کوشش کریں گے کہ دونوں میں سے کسی سے رابطہ ہو اور ہم پوچھیں کہ اس لیٹر کی کیا بنیاد تھی۔
لیکن دلشاد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ایک صوبے کے ہوم سیکرٹری نے ہمیں یہ لکھا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ وہاں پہ ممکن نہیں ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک دو جگہوں پہ یا 3-4 حلقوں میں الیکشنز نہیں ہو سکتے تھے تو باقی جو 36 کے قریب صوبائی سیٹیں ہیں ان میں اور جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان پہ الیکشنز ہونے چاہیے تھے اور لوگ اس کے لیے تیاری کر چکے ہوئے تھے, گیئر اپ ہو چکے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے مختلف جو پارٹیز ہیں ان کا آج ہم لیتے ہیں ریاکشن اور پوچھتے ہیں. خاص طور پہ پہلے چلتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سید ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, اور ان سے پوچھتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. شاہ صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور کہا ہے کہ بائی الیکشنز جو ہیں وہ 2 مہینے کے لیے آگے کر دیے گئے ہیں. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی دلشاد صاحب کے ساتھ جو کہ سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک صوبے کے جو NWFP کے صوبے کے جو ہوم سیکرٹری ہیں انہوں نے انہیں لیٹر لکھا تھا کہ حالات وہاں پہ بہت خراب ہیں, تو اس لیے انہوں نے پوسٹ پون کیے ہیں. آپ کا کیا ورژن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی کسان صاحب, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا آج کا الیکشن جو انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کیا ہے یہ بالکل انٹائرلی بدنیتی پر مبنی ہے اور غیر آئینی ہے. اور غیر آئینی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئین میں بڑا واضح طور پر ہے کہ جب کوئی سیٹ فل کرنی ہو, جب سیٹ ویکنٹ ہو, تو سیٹ ویکنٹ ہونے کے بعد 60 دن کے اندر اندر اس سیٹ کو پل کرنا ہوتا ہے اور اس کے انتخابات ہونے ہوتے ہیں. یہ آگے ہی جو ہے یہ پہلے لیٹ تھے, 3 جون کو کیا, 3 کا 18 جون کو کیا, اور آج جب کہ پورے ملک میں 40-50 سیٹوں کے نامینیشن پیپر داخل کیے جا رہے تھے اور آج سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا, تو عین اس وقت انہوں نے انتخابات ملتوی کر دیے. اور ابھی جو میں ایگری نہیں کرتا سیکرٹری صاحب کی اس ورژن سے کہ ایک صوبے کے کسی سیکرٹری نے ان کو لکھا اور اس سیکرٹری کا جوائنٹ سیکرٹری نے یا سیکرٹری نے تو اس کے کہنے پر انہوں نے پورے ملک کے انتخابات جو ہے ملتوی کر دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا ملک کی پولیٹیکل پاور سے جو سینٹر میں بیٹھی ہے یا ملک کی پروونشل پولیٹیکل پاور سے, اور بغیر ان سے کسی ایک سیکرٹری نے ان کو لکھا. کیا ملک میں کوئی طوفان آ گیا تھا, کیا کوئی زلزلہ آ گیا ملک میں, سائیکلون آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ انتخابات جو ملتوی کر دیے؟ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہیں, اس میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے, پروونشل گورنمنٹ کی پولیٹیکل پاور کو نہیں پتہ ہے. یہ محض ججز کی بحالی اور بالخصوص ان حضرات جنہوں نے ضمنی انتخابات میں جانا تھا اور ضمنی انتخابات کے بعد جنہوں نے مثلا میں بڑا واضح طور پر کہتا ہوں کہ پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کا ضمنی انتخاب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کنٹیسٹ کرنے جا رہے تھے, اور کنٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے وہ ڈیزگنیٹ چیف منسٹر ہے ہماری پارٹی کے, اور انہوں نے چیف منسٹر بننا تھا چونکہ ہماری ایبسلیوٹ میجارٹی جو ہے وہ صوبے میں ہے. مال ان کو اندر داخل ہونے کے لیے, اور اسی طرح سینٹر میں شاید اسد زرداری صاحب نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ کے وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے یا بن سکتے تھے, یا کوئی بھی اپنی کسی پارٹی کو. میں یہ بڑی واضح طور پر ان کا جو یہ اقدام ہے الیکشن کمیشن کا, یہ بدنیتی پر بھی مبنی ہے اور غیر آئینی طور پر بھی ہے. اور میں سینٹرل گورنمنٹ سے یہ کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں, اور 12 مئی کے بعد میں سمجھوں گا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ججز کی بحالی کے بارے میں کیا ہوتا ہے, تو میں اور ہماری پارٹی یہ اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں کہ ہم کورٹ آف لا میں بھی جا سکتے ہیں کہ یہ کیوں یہ حرکت کی گئی ہے. اور بالخصوص ملک میں جب کہ الیکٹڈ فورسز بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بغیر اعتماد میں لیے ہوئے الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا. تو اس میں آپ کی بات جو ہے وہ آپ کی قیادت سے بھی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے جو لندن میں ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے, کیا اس حوالے سے ان کا کیا ریئیکشن ہے؟ میں بڑی کوشش کی ہے میں ان سے بات کر سکوں لیکن رابطہ نہیں ہو سکتا, لیکن پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے, اور میں اپنے بڑے فل کانفیڈنس سے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میں آن بیہاف آف مائی پارٹی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیے گا جو آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب الیکشن لڑنا چاہتے تھے اور ان کو روکنے کی یہ سازش ہے, تو اس میں شہباز شریف صاحب تو ابھی بھی وہاں پہ خاصا انفلوئنشل رول پلے کر رہے ہیں, تو ان کو روکنے کے لیے کیوں اس طرح سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میلافائڈی ہے, یہ بدنیتی پر مبنی ہے. وہ فورسز جو انڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اپنی مخالف فورسز جو کہ ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ ان کو, اور یہ تو بڑی پرانی اور بڑی ویل نون بات ہے کہ جناب یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو پیچھے تسلسل ہے جو 9 سال کے اقتدار کا, وہ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو اپنے
اسمبلیوں میں نہیں جانے دیں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ عملی مظاہرہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ وہ ان کو اسمبلیوں میں اندر جانے سے روکا جا رہا ہے, اور نہ صرف ان کو بلکہ اور بے شمار لوگوں جن کے رائٹ تھے کہ وہ ضمنی انتخابات میں جا کر اپنے علاقوں کی نمائندگی کریں, جس ملک کے 50 حلقوں کی نمائندگی نہ ہو رہی ہو اور اس نمائندگی کو مزید ڈیلے کر دیا جائے, تو کسانوں صاحب ڈو یو تھنک کہ یہ ڈیموکریٹک فیل ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز ذرا مجھے بتائیے گا, کیونکہ آپ کا تعلق لاء کے ساتھ بھی ہے اور آپ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں. آج کا ایک واقعہ جو ہوا ہے, جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے اس ججز بحالی کمیٹی سے وڈرا کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ آپ دیکھیں جی, فخر الدین ابراہیم ایک نہ صرف ایک اچھے اور شریف انسان ہے بلکہ ایک بہت ہی اچھے وکیل بھی ہیں. ان کا اس کمیٹی سے نکل جانا جو ہے وہ ویسے نہیں ہے, وہ بڑے ریزنیبل انسان ہے اور بہت ہی اچھے کمپیٹنٹ لائر ہیں, اور وہ بغیر ایسے کسی معقول وجہ کے وہ کمیٹی سے باہر نہیں جا سکتے تھے. ان کا جانا جو ہے وہ یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کوکنگ ہو رہی ہے اور کیا کوک اپ ہو رہا ہے سارے اس مسئلے میں, ججز کی بحالی کے مسئلے میں اور ان پولیٹیکل افیئرز میں. کیا شاہ صاحب, کیا ان کا جو شاہ صاحب کیا ان کا جو وڈرال ہے وہ آپ کی قیادت کے لیے بھی لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ یقیناً لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ وہ ایک قسم کے ہمارے نامینیٹڈ سینئر وکیل تھے جو کہ لک آفٹر کر رہے تھے ہماری پارٹی کا انٹرسٹ بھی اور کانسٹیٹیوشن کا انٹرسٹ بھی اور پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ بھی. ٹھیک ہے. ظفر علی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. سید ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, اور بات ہم کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی جس کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن 2 ماہ کے لیے پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم دوسرا ٹاپک جو ہے اس کو بھی ٹچ کریں گے. آفٹر دس بریک پلیز سٹ, آئی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اور بات ہو رہی ہے, اب ہم شروع کریں گے بات وکلاء کے حوالے سے بھی, اور ہمیں ڈیورنگ دا بریک جوائن کیا ہے وکلاء تحریک کے رہنما, بڑے سرخیل ان کے, جناب اطہر مین اللہ صاحب. اطہر السلام علیکم. جی کیسے ہیں جی آپ؟ جی شکریہ. اطہر صاحب میں ذرا شروع کرتا ہوں آج کے اس واقعے سے جو کہ راولپنڈی بار میں ہوا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وکلاء جو ہیں دے آر سپوز ٹو بی ویری لٹریٹ, ویری ایجوکیٹڈ, ڈیسنٹ پیپل, لیکن واٹ ایور ہیپن دیئر وہ تو کچھ اور ہی تھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, گالیاں ہو رہی ہیں, اور پھر میڈیا کے جو نمائندے تھے ان کے اوپر, بیچاروں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں جی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن حقیقت چونکہ میں خود بھی ادھر موجود تھا, اور یہ جو تحریک ہے یہ صرف وکلاء کی نہیں ہے. وکلاء نے تو اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ سب سے بڑھ کے جو ہمارے میڈیا کے بھائی ہیں وہ بھی ساتھ رہے, اور ایک 1.25 سال کی پوری تحریک میں بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں اور بہت ساری طاقتوں کی طرف سے کوششیں ہوئی ہیں کہ کسی طرح اس میں کوئی خلل ڈال دیں. پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. آج بھی جو واقعہ ہوا تھا صرف ایک شخص نے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ صدارتی محل جو ہے وہ بوکھلا گیا ہے, وہ کسی طرح اس کو توڑنا چاہتا ہے, اور وہ ابھی نہیں دیکھ سکتا کہ ججز بحال ہوں. اور جو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا تھا, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ اعتزاز احسن کے الیکشن لڑنے سے بوکھلا گئے ہیں, اور اگر آج الیکشن پوسٹ پون بھی ہوا ہے تو یقیناً اور بہت ساری وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح اعتزاز احسن کو ایوان میں واپس دیکھ نہیں سکتے, اور یہ صرف اور صرف اس صدارتی محل کی طرف سے تھا. اور ہمیں بہت افسوس ہے کیونکہ بار روم جو ہے وہ ہمارا گھر ہے. جس نے شرارت بھی کی صدارتی محل کے کہنے پہ بھی کی, اس ایک شخص نے بھی کی, اس کی ہم پوری انکوائری کر کے اور اس کو ہم پوری طرح جو ہے, کیونکہ یہ ہم اطہر صاحب یہ بلیم گیم تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو بھی بات ہے, وہ بندہ جو بھی تھا وہ آپ کی برادری سے تعلق رکھتا تھا, وکلاء میں سے تھا, تو کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ یہ سوچیں کہ جی آپ بلیم گیم کرتے ہیں اور آپ ہر چیز کا بلیم جو ہے وہ کسی ایک شخص پہ ڈال دیتے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ دیکھیں جی, وکلاء میں ملک قیوم بھی ہیں, وکلاء میں شریف الدین پیرزادہ بھی ہیں, وکلاء میں بہت سارے وہ ہیں جو کہ صدارتی محل کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. اور جس ایک شخص نے اگر ہمارے گھر میں بار روم میں اگر کسی ہمارے میڈیا کے بھائی کے ساتھ اگر
किसी वजह से भी बदतमीज़ी की, वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। वो इसी तरह है जो इस तहरीक के मुखालिफ हैं, इसमें कोई वकला शामिल नहीं थे, किसी किस्म के वकला शामिल नहीं थे, और बीच में और भी बड़ी खबरें फैलाई गईं कि शायद किसी वकला को भी ब्लेम किया गया, लेकिन इसमें कोई वकला, मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ, आप 1.25 साल से हमारे सारे सहाफ़ी भाई इसी बार रूम में, पहले भी कोशिश होती रही आपके साथ हैंड इन हैंड टुगेदर जिस तरह होता है वो नहीं, मैं तो समझता हूँ कि हमने और वो सहाफ़ियों भाइयों ने और बहनों ने मिल के ये तहरीक चलाई है, और ये तहरीक सिर्फ पाकिस्तान के लिए चलाई है, ये किसी की ज़ात के लिए नहीं है, अपने औलादों की और अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मजबूत करने के लिए चलाई है। लेकिन ये एक आइसोलेटेड वाक़या नहीं है। आप देख लें कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, और उस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो साजिश हो रही है, उसका मरकज वापस जाके उसी सदारती महल में चला जाता है, और एक उनसे एतजाज एहसन इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो एतजाज साहब का क्या फैसला है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, बाई इलेक्शन जो हैं वो लड़ेंगे, चाहे उन्हें टिकट मिले या ना मिले पीपल्स पार्टी की तरफ से? नहीं, देखें जी, ये तो उनका फैसला है, लेकिन चूंकि आखिरी दिन था नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का, और चूंकि पार्टी ने जो है अभी तक फैसला नहीं किया, ये तो उनका फैसला है, और वो पार्टी के, उन्होंने आज भी कहा कि वो पार्टी उनकी पार्टी है, पीपल्स पार्टी से उनकी वाबस्तगी है। लेकिन एतजाज एहसन ने तो 18 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी बहुत लंबा एक ख़त लिखा था, और जिसमें उन्होंने मुखालिफत की थी कि इन इलेक्शंस का बॉयकॉट न किया जाए, और वो ख़त तो जो है उस पर इदारिये भी लिखे गए। लेकिन ये इलेक्शन वैसे भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के नीचे हो रहे हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ जो है वो साजिशें करके रोक सकता है, वो बीच में रोड़े अटका सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। लेकिन इसमें जो आज का जो वाक़या है जो वेरी सिग्निफिकेंट, वो ये है कि जो जजेस बहाली कमेटी बनाई गई थी, उसमें से जो वेरी रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल मेंबर ऑफ इट जनाब जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम साहब, वो विड्रॉ कर गए। उसमें उन्होंने जो लेटर भी लिखा है, उस हवाले से भी ज़रा मुझे आप बताइए कि आपकी टेक उस पर क्या है, क्योंकि उनका विड्रॉ करना मीन्स अ लॉट। जी बिल्कुल, वो बहुत ही, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ वकला में, बरादरी में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनकी बहुत बड़ी कदर है, और ये वो जज हैं जो अपने असूलों के लिए जाने जाते हैं। उनका मौक़िफ़ जी बिल्कुल वाज़ेह था। उनका मौक़िफ़ ये था, और जो उन्होंने ख़त में भी तहरीर किया है, कि ये जो कमेटी बनाई गई थी, और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि जजेस ऐलान मरी के मुताबिक 12 मार्च। अच्छा सर, मैं आपको यहीं पे रोकूंगा, प्लीज होल्ड दिस थॉट। नाज़रीन, जो पहले हम टॉपिक बात कर रहे थे उस हवाले से जरा दोबारा हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे, और चलते हैं जरा पेशावर और बात करते हैं ANP के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब जाहिद खान साहब से। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कैसे हैं जाहिद साहब आप? ठीक है। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज तो सारे का सारा जो ब्लेम है वो NWFP गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है कि आपने, आपके होम सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, सेइंग कि जी यहाँ पे बड़े मामलात खराब हो चुके हुए हैं, तो इलेक्शंस जो हैं वो नहीं करवाए जा सकते, इसलिए उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। इज दैट राइट? देखिए जी, ये जो बात कर रही है गलत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया था, हमारे CM को, कि चूंकि 3 सूबों में हम इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, और 3 सूबों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि इलेक्शन पोस्टपोन करे, तो आप लोगों का भी अगर हमारे साथ कोऑपरेट करे तो बेहतर होगा। फिर CM साहब ने अपनी सेक्रेटरी को कह दिया, और तब के उन्होंने कहा कि अगर 3 सूबे पोस्टपोन करवा रहे हैं तो फिर अकेले हम अपने सूबे में क्या इलेक्शन करें। हमने जरूर कहा है कि अगर और सूबे में नहीं हो सकता है तो फिर हमारे सूबे में कैसे होगा, ये हमने कहा। और ये रहमान मलिक साहब ने डायरेक्ट CM साहब से रिक्वेस्ट की थी, और इस रिक्वेस्ट के ऊपर ये कुछ हुआ है। अब पता नहीं, समझ नहीं आता है कि ये कौन से हाथ है, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं। हम लोगों को उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया था, उस रिक्वेस्ट के ऊपर पे हमने उसकी रिक्वेस्ट को मानकर हमने उनको जवाब दिया है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से, इंटीरियर एडवाइजर जो हैं, उनकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट गई है कि आप इसके बारे में लेटर लिखें कि बाकी 3 सूबे जो हैं वो नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप भी उसके ऊपर बैंड वैगन पे आ जाए। हमारे साथ आप हमारे साथ करें, और हमें आप लेटर लिख के। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा जाहिद साहब, आप वहां पे माशाल्लाह गवर्नमेंट में हैं, आपकी गवर्नमेंट है, होती साहब चीफ मिनिस्टर हैं, क्या हम
ہم تو آپ کو کریڈٹ دے رہے تھے کہ آپ کی گورنمنٹ کے دوران وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی اچھی ہو گئی ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹر آپ کی طرف سے آ جاتا ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو بڑی خراب ہے. یہ تو آپ خود ایڈمیشن کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑی خراب صورتحال ہے. نہیں جی, دیکھیں جی, ہمارے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ ان کے ریکویسٹ پہ ہم نے بھیجا ہوا ہے. اب ہمارے پاس تو کوئی بات تو ہم نے کرنی تھی, ایسے نہیں ہے. ہمارے انشاءاللہ آپ کے دعا سے یہاں ہم نے ڈائلاگ شروع کی. ابھی بھی میں پشاور میں ہوں, اس وقت ڈائلاگ میں بیٹھا تھا, لیکن آپ لوگوں کے لیے میں باہر آیا, اور انشاءاللہ ہم تو پورے صوبے میں ایسے امن قائم کریں کہ اور صبح سے بلکہ زیادہ ہوگا, کیونکہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے پہ بلیو کرتے ہیں, اور ڈائلاگ کے ذریعے ہم بات کرنے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریکویسٹ آتا ہے, اور ریکویسٹ کو وہ پھر ڈینائی کرتے ہیں. ڈیو نو, پتہ نہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے, اور یہ کون سا ہاتھ ہے کہ اس میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہے, ہماری حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمارے سی ایم صاحب کو انہوں نے ریکویسٹ کیا, اور اس ریکویسٹ کو اس نے مان لیا. اس کا ریزلٹ نکلے کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ رحمان, میں دعوے کر رہا ہوں کہ رحمان ملک نے ریکویسٹ کیا تھا ہمارے سی ایم صاحب کو, اور اس ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے یہ ان کو لیٹر لکھا ہے, اور اس نے پہلے کہا ہے کہ 3 صوبے ہمارے ساتھ اس پہ کوآپریشن کریں, لہٰذا پلیز آپ بھی کوآپریشن کریں. لیکن کیا اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تینوں صوبوں نے کوئی ریکویسٹ ایسی نہیں کی تھی؟ صرف ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جی اب ہمارے سیکرٹری, جب صبح سے ہمیں یہ پتہ چلا تو ہم نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ 3 جو صوبوں نے آپ کو ریکویسٹ کی وہ ہمیں کاپی کر دے, لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں کاپی نہیں کیا. تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, اور آپ کو جو لیٹر ہے وہ شاید ہم نے اس لیے ابھی اوپن آپ کے سامنے کہہ دیا کہ چونکہ ہمیں کیا ابھی یہ ڈینائی کرے پھر ہم جواب دیں گے, کیونکہ انہیں ہمیں ریکویسٹ کیا تھا, اس ریکویسٹ کے اوپر ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا, کیونکہ ہم کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ہمیں ان کے پرابلم اپنے پرابلم سمجھتے ہیں. اگر ہمیں انٹیریئر جو ایڈوائزر ہے وہ اگر ایک ریکویسٹ کرتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ہے, تو ہم نے ان کی ریکویسٹ کو مانا تھا. اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ریکویسٹ کے پیچھے کیا ہے یا کیا نہیں ہے, وہ ہمارے لیے تو ابھی سوچنے والی بات ہے. لیکن دیکھیں کہ ہم ایک کولیشن میں بیٹھے ہیں, تو کولیشن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں ان کے بات کو آپ کو ماننی پڑتی ہے. لیکن اس کا ایک اور تقاضا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے حالات کو ایڈمٹ نہ کریں, کم از کم کہ جو ہیں نہیں تو آپ کہہ دیں کہ ہیں اس طرح کے خدا نخواستہ تعلق. دیکھیں جی, آپ ایک ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے یہی کہا, اور اس میں یہ نہیں کہا گیا بلکہ آپ اس ایڈوائزر کو اگر جو ہم نے بھیجے ہیں اس میں بھی ہم نے یہ پوائنٹ مینشن کیا ہوا ہے, لیکن ان سے آپ کافی کہہ دے, کافی ہمیں شو کر دے, تو آپ کو کافی ابھی میں جو ہوم سیکرٹری وہ بیٹھا تھا اس نے مجھے کافی لائی, کافی میں نے لکھا ہے. اس نے بات کہ اس نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ 3 صوبوں نے پوسٹ پون کر رہے ہیں, لہٰذا آپ ہمیں کہہ دیں, اس میں اس باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ آن ٹائم ہوں؟ دیکھیے بالکل جی, ہمیں کیا اعتراض ہے, ہم یہ پورا پاکستان میں کریں, ہم الیکشن سے بالکل نہیں بھاگیں گے, ہم کرائیں گے, اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے کر کے دیں گے. تو کیا ابھی آپ جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کو وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی, اگر وہ سینٹرل گورنمنٹ کہتے کہ جی یہ وڈرا کرے اور وہ کہتے تو ہم وڈرا کر لیں گے. ہمارا تو ان کے ریکویسٹ پہ ہم نے کیا تھا. چلیں, زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انفارمیشن سیکرٹری ANP, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور طرح ہیں. انہیں کہا گیا تھا کہ 3 صوبے جو ہیں وہ یہ لیٹر لکھ چکے ہوئے ہیں, لہذا اب آپ بھی ایک لیٹر لکھ دیں. لہذا انہوں نے لیٹر لکھا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے اور اس کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں, اور الیکشنز کے لیے بھی وہ تیار ہیں. ایک اور صورتحال جو ہے اطمینان اللہ صاحب وہ واضح ہوئی کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور طرح سے چلائے جا رہے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ عجیب سی صورتحال بن رہی ہے کہ اب یقین کریں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. شاید انتہائی تشویشناک بات ہے جی, اور اسی تشویشناک عمل کی نشاندہی جو ہے فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے اپنے خط میں کی ہے. انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ یہ بہت واضح طور پہ اعلان مری میں سب کچھ فیصلے ہو گئے تھے, اور پھر جو میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا اپنے پریس کانفرنس میں, اور میاں آصف زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہم اعلان مری کا ہر صورت میں مکمل طور پہ اس سے کمیٹڈ ہیں اور اس پہ عمل کریں گے. اور یہ جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی, اس کا سکوپ صرف اس ریزولوشن کی تیاری تھا جس میں ایک سے زیادہ دن اور ایک سے زیادہ 12 مئی کو پریزنٹ نہیں لگنی چاہیے تھی, اور وہ 12 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ نہ صرف پریزنٹ ہوگی, ججز ریسٹور ہوں گے اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہوگا. اب فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے کہا کہ کوئی اس طرح کے ہاتھ جو ہیں وہ اس چیز سے ہٹا کے اور کسی اور چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ اصول ان کے اصول کے بالکل خلاف ہے. لیکن اسی اصول کے ایک اور چیز بھی خلاف ہے کہ اعتزاز احسن صاحب از ویری مچ ان دیٹ کمیٹی. نہیں دیکھیں جی, اعتزاز احسن صاحب بھی ابھی میرے ساتھ تھے, اور انہوں نے بھی میرے خیال میں آج انہوں نے میٹنگ میں
یہ بہت واضح کر دینا ہے کہ یہ بہت کلیئر بات ہے. جہاں تک ریزولوشن تیار کرنے کی بات ہے وہ آج سے زیادہ جو ہے کوئی اور میٹنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن بہت سارے خفیہ ہاتھ جو ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں, وہ خفیہ ہاتھ صدارتی محل کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ان خفیہ ہاتھ کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت آن پہنچا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ تھنگز آر ناٹ ایز سمپل ایز وی پرسیو دم ٹو بی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ جا کدھر رہے ہیں, اس کا ذرا تجزیہ کریں گے ایک بریک کے بعد. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے دو ٹاپکس کے حوالے سے سائملٹینیسلی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے بھی جزیات جو ہیں اور اس کے جو مضمرات ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جائے, اور ساتھ ساتھ وکلاء کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اور ججز کی بحالی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اطہر مین اللہ صاحب موجود ہیں. اطہر صاحب, آج جو آپ بتا رہے تھے کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا لیٹر ہے, اس میں انہوں نے آرٹیکل 5 کوٹ کیا. میں کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 5 دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے, اور اس کا جو ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اس میں یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. اب یہ جو obedience to the constitution ہے اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے, اور یہ کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے withdraw کر لیا ہے اس کمیٹی سے. کیا یہ واقعتاً اتنا بڑا موقع آ گیا تھا کہ جہاں پہ ان کو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا؟ جی بہت بڑا. وہ اس لیے انہوں نے اس کا ذکر بھی اس لیے کیا ہے کہ جو بھی اس آئین کی یا اس کے احترام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آرٹیکل 6 جو اس کے بعد والا آرٹیکل ہے اس میں اس کی سزا اور ہائی ٹریزن ہے, جو اس ملک میں سب سے بڑی سزا ہے. اور وہ سزا اس لیے ہے کہ جو بھی اس آئین کے ساتھ چھیڑے یا اس کی سبورشن کا حصہ بنے تو وہ اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل سے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو 3 تاریخ کو جو حرکت ہوئی اور جس طرح جج صاحبان کو ہٹایا گیا اور پھر ان کو قید میں رکھا گیا, یہ سراسر آئین کی خلاف ورزی تھی اور آئین کی سبورشن تھی. اور کوئی اگر اس سٹیج پہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایکٹ ویلیڈیٹڈ تھا تو وہ اپنا جو آرٹیکل 5 کے تحت جو اس کی ذمہ داری ہے, اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 5 کے تحت آئین کی اوبیڈینس, آئین کا احترام اور آئین کے لیے سب کچھ کرنا یہ ہر شہری پہ لازم ہے. اور انہوں نے کہا چونکہ میرے اوپر بھی یہ لازم ہے لہٰذا میں اس ریزولوشن کے مینڈیٹ سے باہر نہیں جا سکتا ہوں. ان جج صاحبان کو جو باہر بیٹھے ہیں یہی جج صاحبان ہیں, اصل جج صاحبان ہیں, ان کو واپس آنا ہے. اور اس وجہ سے انہوں نے اس سے معذرت کر لی کہ میں اس جو یہ ڈرامہ شروع ہو گیا ہے اس کا حصہ نہیں بننا. تو اس میں do you see Etsar صاحب also withdrawing from it? دیکھیں جی آج ان کی میٹنگ ہے اور دیکھتے ہیں, چونکہ ان سے بھی صرف رائے جو ہے اس کمیٹی میں انہوں نے اس طرح کے لوگ شامل کر دیے جن کا تعلق جو ہے, جو برملا کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے پریزیڈنسی کے ساتھ ہے. تو اس کے پیچھے رہ کیا گیا جی؟ تو لیکن میں یہ کہتا ہوں جی کہ اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے, اور جو آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, یہ تحریک جو ہے یہ سب سے مشکل تحریک تھی, کیونکہ اس تحریک کے ساتھ, وکلاء کی تحریک کے ساتھ عوام کے سوائے سول سوسائٹی اور آپ میڈیا بھائی بہنوں کے سوا اور جتنی طاقتور فورسز ہیں اس ملک میں وہ سب کے سب اس کے خلاف تھیں, اور یہاں کے باہر کی بھی جو فورسز ہیں وہ بھی اس کے خلاف تھیں. اس کے باوجود اس تحریک نے کم از کم ہر عوام کو آرٹیکل 5 کا احترام اور آئین کا احترام, ان میں جو اویئرنس آپ لوگوں نے پیدا کی ہے. دیکھیں اس ملک میں آئین کا احترام ہوگا تو اس میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اس میں کسی کے بچے کو جو ہے ہر ایک کو تعلیم بھی ملے گی, اور وہی تعلیم ملے گی جو مجھے, میرے بچوں کو یا آپ کے بچوں کو ملتی. ہمارے ان 60 سالوں میں اس آئین کا احترام نہیں ہوا, اور اس آئین کو ہر اس ملک میں جس ملک نے ترقی کی ہے انہوں نے ایک مقدس کتاب کی طرح سمجھ کے جس نے اس کے ساتھ خلاف غداری کی ہے اس کو سزا دی ہے. بلکہ وہاں پہ نوبت آتی نہیں, کیونکہ وہاں پہ ڈر ہوتا ہے کہ جو آئین کے ساتھ احترام نہیں کرے گا
اس کو اس کی سزا ضرور ملے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے اس کو دفن نہیں کیا, ہم ابھی تک اس کو لیے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کمپرومائز کر لیا جائے, کبھی باہر والوں کے کہنے پہ, کبھی اندر والوں کے کہنے پہ. از دیٹ رائٹ؟ نہیں, اس میں دیکھیں جی, اس میں عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. عام آدمی کا تو استحصال ہوا ہے اور 60 سالوں سے استحصال ہوا ہے. اس ملک میں ایک رولنگ ایلیٹ ہے جو اس ملک کو کھا بھی گئی ہے, اس آئین کے ساتھ کھیلتی بھی ہے. یہ سوال انہوں کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے مائنڈ سیٹس چینج کرنے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اس ملک کے لیے بدلنا ہے. ورنہ عوام ان کو اگر ایک دفعہ کھڑی ہو گئی تو اور کھڑی ہو جائے گی, کیونکہ ان کو جب انصاف نہیں ملے گا اس ملک میں انقلاب آئے گا, اور ان کو یہ اپنی آنکھیں کھول دینی چاہیے. نہیں, اس میں ایک جو کویسچن ہے وہ یہ اٹھتا ہے, اور بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ یا تو دونوں جو ٹائپ کے ججز ہیں پی سی او پہ جنہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے, نئے اور پرانے, یا تو ان کو دونوں کو رکھیں یا دونوں کو فارغ کر دیں. اب پی سی او کے اوپر جب دونوں نے حلف لیا ہوا ہے تو نئے اور پرانے کی کیا بات ہوئی؟ دیکھیں جی, پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کسی جج کا جو ہے نا ایک جج نہیں بن سکتے. ان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے, لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ان کی بات سراسر غلط ہے, اور یہ وہ بات ہے جو کہ میرے خیال میں ایوان صدر سے ہو کے چلی آ رہی ہے. ان کو ایک چیز سوچ لینی چاہیے, اس ملک میں پہلی دفعہ تاریخ میں 60 ججوں نے کھڑے ہو کے اس آئین کی خاطر, اور ان کو یہ چیز بھی جو ہے باور کر لینی چاہیے کہ اگر ان کو وہ سزا دیں گے, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو آپ سزا دیں, لیکن بات یہ ہے جی کہ بہت ساری اس میں چیزیں ہیں, یہ اس کو جوڈیشری کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے. اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ 60 سالوں میں خواہ عامر رہا ہو یا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ رہی ہو, ہر ایک کی کوشش رہی ہے کہ عدلیہ کا ادارہ ان کے تابع رہے. تو قصوروار اس میں سب ہیں. اگر آج یہ نہیں سیکھیں گے اور اگر آج وہ وہی کام کریں گے, دیکھیں جسٹس افتخار چودھری صرف جسٹس افتخار چودھری نہیں ہے, آج وہ ایک سمبل بن چکا ہے. اور سمبل کس چیز کا بن چکا ہے؟ آئین, اور آئین کا سمبل بن چکا ہے. ہم اگر اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ ہمارے سمبل ہے. جو آپ کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم شخصیات کی بات کیوں کر رہے ہیں, ہم جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہم تو جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ کھڑے ہوئے اس جوڈیشری کے لیے, اور ان کا جو بدترین مثال بنائی گئی ہے اور ایک آمر نے بنا دی ہے. ان سب سیاسی قوتوں کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس بدترین مثال کو اس تاریخ کی کتابوں سے جب تک ہٹا نہ سکے تب تک اس ملک میں کوئی آزاد عدلیہ نہیں آ سکتی. یقیناً اس بدترین, یا وہ بتائیں کہ ان ججوں میں سے قصور کیا تھا ایک جج کا, یا جسٹس افتخار چودھری کا کیا قصور تھا. جسٹس افتخار چودھری میں ایک وکیل ہوں, اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جسٹس افتخار چودھری پہ کوئی ایز اے جج انگلی نہیں اٹھا سکتا. اتنے زیادہ سو موٹو ایکشنز لے لیے, یہ سب سے بڑا اعتراض. سو موٹو جس پہ اعتراض کرتے ہیں, آپ صرف ان کی تاریخ دیکھ لیں, ان کا ریکارڈ دیکھ لیں, وہ کس کے لیے لیے. وہ ان غریب بالکل جن کے کمزور طبقے جو تھے, جن کی ویسے آواز نہیں ہوتی اس ملک میں, اگر اس نے ان کو آواز دی تو اس کو اس چیز کی سزا ملی. اور اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کو بھی ہٹا دیں. ہاں, اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہوتی, اس سے پہلے بھی انتہائی کرپٹ چیف جسٹسز رہ چکے ہیں, لیکن کسی سیاستدان کی کبھی زبان تو نہیں کھلی. آج وہ جسٹس افتخار چودھری کو صرف اس لیے سزا دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد, ایماندار, غیر جانبدار جج ہے جس نے ان لوگوں کو انصاف دینے کی کوشش کی جن کو یہ انصاف نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں کمیٹی بن چکی ہوئی ہے, 12 مئی کی ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے. ایک کنسرن لوگوں میں موجود ہے کہ ابھی بھی شاید 12 مئی کو ججز بحال نہیں ہو سکیں گے. ڈو یو سی دس ہیپننگ؟ جی بالکل, کنسرن تو بالکل واضح ہے. دیکھیں, ایک اصول ہونا چاہیے. اصول یہ ہے, اور جو جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کا خط ہے انہوں نے بہت واضح لکھا ہے کہ 3 نومبر کے اقدام غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. جو بھی اور اس کا تو بڑا سمپل سا حل ہے, جنہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا
ان کو چاہیے کہ حکومت ان کو لے جا کے اور سپریم کورٹ میں بٹھا دے. پہلے تو ان کی جگہ تھی, اور یہ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جو بھی اس کو کنفیوز کر رہا ہے, جو بھی اس کو کمپلیکس بنانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بھی اس آئین کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا. مجھے آخر میں صرف یہ بتائیں کہ اگر 12 مئی کو ججز بحال نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں 16 کروڑ عوام کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ اگر یہ جج صاحبان اگر بحال نہ ہوئے تو پھر وہ آئندہ کے لیے عدلیہ سے کبھی بھی کسی قسم کی توقع نہ رکھیں. نہ انصاف ہوگا ادھر, جو مضبوط آدمی ہوگا, جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی, عدلیہ اس کی ہوگی, عام آدمی اور غریب آدمی کی نہیں ہوگی. اس کی وہی بھوک رہے گی, وہی افلاس رہے گی, اور ان کے جتنے مسائل ہیں وہ اسی طرح رہیں گے. لیکن اگر انہوں نے اس ملک میں تبدیلی لانی ہے, ان کو آزاد عدلیہ لانی پڑے گی, اور آزاد عدلیہ صرف تب آ سکتی ہے جب ان جج صاحبان جو انہوں نے قربانی دی ہے ان کو واپس لائے. بہت شکریہ ترمین اللہ صاحب, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سکے اور عام آدمی جو ہے اس کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں. اور مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر, اور یہی چیز جو ہے یہ ہمارے لیے کنسرن ہے اور ہمارے عوام کے لیے کنسرن ہے. اللہ کرے کہ 12 مئی کو ججز بحال ہوں اور جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو. ہم بھی انتظار کریں گے اور آپ بھی دیکھے گا انشاءاللہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.